روزانہ. اور آج کیا ہے؟ جمعہ. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، 5 دن ہے. غور سے سنو، یہ سب کے لیے بول رہا، جو سن رہا مجھے. آج فرائیڈے، ٹیوزڈے تک، منگل تک، یہ 5 دن. یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیز ہیں ذیلحج کے، مرحومین کے لیے اور تمہارے لیے. اگر آپ یہ چاہتے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق ایسا کھلے، تم یہ چاہتے کہ تم بڑی بڑی بیماری، یہ کووڈ جیسی بیماری سے تم بچ جاؤ، تو یہ 5 دن بس آخری حصے میں ہوں. مرحومین کے لیے بھی بہترین یہ 5 دن ہے. اولاد کو بول رہا جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، ایک گولڈن گفٹ دے کے جا رہا آج ہم روحے کی مجلس سے. 5 دن ہے. یہ 5 دن کب تک چلے گا؟ عرفے تک. روزے عرفہ، روزے عرفہ یہ ایک دن ایسا ہے جو منگل کا دن انڈیا میں، ٹیوزڈے، اس دن آفیسز سے بریک کرو، بزنس سے تم بریک کرو، کالجز سے تم بریک کرو. عرفے کا دن صبح سے شام تک کا دن نہیں، زوال سے لے کے مغرب تک کا ہے. انہیں چند گھنٹوں کا، ظہر سے لے کے مغرب تک 7-8 گھنٹے، پورے 300 میں آخری حصے میں غور سے سنو، 365 دنوں میں، ایک سال میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے اور ایک دن رکھا. رات وہ شب قدر والی رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس رات کو اللہ تمہاری تقدیر کو بدلتا، جس رات میں تمہارا بجٹ لکھا جاتا. وہ ایک عظیم رات تھی جو رمضان کی گزر گئی. اس رات کے بارے میں میرے معصوم امام کا جملہ ہے، عابد بالرحمی کا جملہ نہیں، میرے معصوم امام کا جملہ ہے کہ وہ رات شب قدر میں اگر کسی کے گناہ معاف نہ ہو، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہم اسی لیتے. دوستو، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، گناہ معاف ہوں گے تو نیچے پرابلم نہیں ہوگا، گناہ معاف ہوں گے تو نیچے کی وحشت ختم ہوگی، گناہ معاف ہوں گے تو نیچے کا اندھیرا ختم ہوگا، گناہ معاف ہوں گے تو نیچے اللہ کی کرم اور رحمت آئے گی. ایزی مت لو. اسی لیے دعائے کمیل میں امام علی نے بار بار ایک جملہ بولا ہے اور امام حسین نے روز عرفہ کی دعا میں بولا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے. جبکہ امام علی کو بولنے کی ضرورت نہیں. علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت واجب ہے، جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی اس بندے کا نام ہے. وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہا. کیوں مانگ رہا؟ وہ بتانا یہ چاہ رہا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں علی ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو، کس غرور میں بیٹھے ہوئے ہو کہ میں تو بڑا مولائی ہوں. تمہارا مولا کیا کر رہا وہ دیکھو. یہ 5 دن میں سب کو بول رہا اس مرحومہ کے چہلوں میں کہ وہ رات میں شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو اب معصوم کیا کہتے ہیں؟ اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. عرفے کا دن آ گیا، عرفے کا دن آیا، 9 ذیلحجہ. کربلا کا آغاز بھی ہے، جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب اسلام کی شہادت بھی ہے. بہت مصیبت کا دن ہے. چھٹی لو، چھٹی لو اس دن. اور یہ سوچو کہ 1 سال کے بعد یہ دن آنے والا ہے. اگر پورے کمنگ ایئر میں تم بیماریوں سے بچنا چاہتے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے، میجر ڈیزیز، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی بیماری آنے والی ہے، ہم کو نہیں معلوم کل ایکسیڈنٹ ہونے والا. ہر بیماری سے، بڑی بیماریوں سے بچو گے. یہ نہیں بولتا کہ میں کوئی بیماری آئے گی نہیں سالوں، بخار تو آئے گا. اگر کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی تو تم فرعون بن جاؤ گے. نہیں، غرور و تکبر اور آ جائے گا. نہیں، بیماری آنا، اللہ اتنا کریم ہے. اللہ بولتا ہے 1 رات کا بخار اگر کسی مومن کو بخار آ جائے 1 رات میں تو اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کیا کریم ہے، آپ اس کا کرم دیکھو. وہ بولتے ہیں اگر 1 رات کا بخار آ جائے تو میں اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دوں گا. اب لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں اللہ 1 رات کا بخار دے دے. کیا ہوگا؟ یہ نہیں بولنا کہ give me 1 night fever. کبھی نہیں مانگنا. نہیں، زندگی بھی رحمت ہے، زندگی بھی ایک نعمت ہے. تو یہ 5 دن میں کیا کرو؟ پہلا کام یہ کرو، عرفے کا دن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عرفے کا دن، اگر پلیز میری طرف دیکھو، اگر ستاروں کے مانند، سٹار جو کاؤنٹلیس ہے،
پانی کے خطرے جو آسمان سے زمین پہ آ رہے جو کاؤنٹلیس ہیں، جس کا حساب نہیں کر سکتے، پانی کے خطرے، ڈراپس آف واٹر، آسمان کے ستارے، زمین کے ذرے جو کاؤنٹلیس ہے، جو گن نہیں سکتے، اور پتے، لیوز جو ہے یہ بھی کاؤنٹلیس ہے. اگر اتنے بھی تمہاری دعائیں ہو، اتنے بھی تمہارے گناہ ہو، تو اللہ اس دن معاف کر دے گا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ اتنی بھی تمہاری حاجات ہے تو اس دن پوری ہوگی، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ. پہلا کام اس دن غسل کرنا، نیت کرنا کہ میں غسل کرتا ہوں روز عرفہ قربۃ اللہ، غسل کرتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روز عرفہ، غسل کرتا ہوں میرے ایمان کی سلامتی کے لیے روز عرفہ، غسل کرتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاجات کو دعائیں پیش کرنے کے لیے قربۃ اللہ، غسل کرتا ہوں زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے روز عرفہ قربۃ اللہ. غسل 25 نیتیں کرو، میں پوری نیتیں تو نہیں بتاؤں گا. غسل کرنے کے بعد جب تم مصلی پہ جانا تو جانے سے پہلے صدقہ نکالو. دیکھو امروہے میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، اس تک ایک کھانا پہنچا دو. ہر دعا بہترین عمل اگر تم قبول کرانا چاہتے، اور یہ نیت کر کے دینا کہ روز عرفہ میں امام کی سلامتی کے لیے دے رہا، روز عرفہ میں یہ جو کھانا دے رہا، میری مرحوم ماں جس کی میں مجلس پڑھا ان کی اولاد کو بول رہا. تم بولو میری مرحوم ماں میرے باپ کے نام پہ دے رہا، میرے بھائی بہنوں کے نام پہ دے رہا، بیماروں کے نام پہ دے رہا. آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک یتیم کو ایک روٹی یتیم کی تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. تمہاری ماں کے پاس جب یہ تحفہ پہنچے گا روز عرفہ، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کو نازل کرتا کہ جب اس کی اولاد عرفے کے دن اس طرح دعا کرتی، یتیم اور بیوہ، یتیم اور مسکین. اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے. آپ مفاتی میں دیکھ لیں، ساری نماز کے اعمال نہیں بتا رہا، 50 سورہ خل کے ساتھ، لیکن اعمال شروع کرنے سے پہلے جو مفاتی میں نہیں ہے وہ بتا رہا. 2 رکعت شکر کی نماز سے اعمال شروع کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ روز عرفہ تو نے مجھے دیا. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی ہے امام، پلیز میری طرف دیکھو، 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح نیت کرو کہ میں سلامتی امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں روز عرفہ قربۃ اللہ. اب اس کا فائدہ بتاؤں، 1 سال کا پروٹیکشن ہوگا. آپ بولیں گے کیسے؟ جیسی دنیا کا دستور کیا ہے، امروہے میں آج صبح آیا، دوپہر میں آیا، انفیکٹ ملاقات کی لوگوں سے. سب کو تو میں نہیں جانتا تھا، میں مومنین سے بھی میں نے کہا مومن کو یہیں پہ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ بڑی محبت سے آتے ملے تو میں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. جب آپ کسی کو دعا دیتے ہو وہ بھی پلٹ کے تم کو دعا دیتا ہے. یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے. جب تم روز عرفہ امام کی سلامتی کی نماز پڑھو گے کہ اللہ تم میرے مولا کو سلامت رکھ، تو فرزند زہرا پلٹ کے تم کو دعا دے گا کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. دوستو اگر امام مجھے بول دے سلامت رکھ تو پھر کوئی بیماری آ سکتی؟ آپ کے لیے بتا رہا میں 5 دن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج سے وہ کیا پڑھنا ابھی بتا رہا ہوں. اس دن پہلے اعمال شروع کرنا صدقے سے، اس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، تھینک یو بولنا اللہ کو، اس لیے کہ اللہ بولتا جب میرا شکر ادا کرتا میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میں صحت کے ساتھ عرفہ دے دیا. پھر امام کی سلامتی کی نماز پڑھو. اس کے بعد گناہوں کی معافی کا دن ہے. اس مرحومہ کی اولاد کو بول رہا اور آپ سب کو بول رہا، ان کے بیٹے کو، ان کی بیٹیوں کو، کہ عرفے کے دن 2 رکعت نماز پڑھنا. مغفرت والدین روز عرفہ قربۃ اللہ. اس نماز کا فائدہ بتاتا بھی، سو سمپل نماز. نیت کرو کہ روز عرفہ، یہ نماز آپ ہر جمعرات کو بھی پڑھ سکتے، روز بھی پڑھ سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین. اس دن بولنا روز عرفہ قربۃ اللہ. پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحمد اور سورہ انا اعطیناک الکوثر.
یا انا انزلنا، کوئی بھی پڑھو، فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، اس دن اس نماز کا ثواب اتنا ہے کہ اگر تم نے اپنی مرحوم ماں کے لیے پڑھا، باپ کے لیے پڑھا، بھائی کے لیے پڑھا، بہن کے لیے پڑھا، امروہے کے سارے مرحومین کے لیے پڑھا، شاہ ولایت کے لیے پڑھا، تو آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ امروہے کے سارے مرحومین، سارے نقوی، رضوی، زیدی، کاظمی، سارے سادات، سارے مولا حسین کے چاہنے والے، ان سب کے لیے میں یہ دعا، یہ نماز پڑھ رہا۔ تم یقین کرو، معصوم امام حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہوگی، 70,000 رحمت کے فرشتے تمہاری ماں کی لحد میں جائیں گے، باپ کی گریو میں جائیں گے، مردہ پوچھے گا کہ یہ رحمت آئی کہاں سے، تو بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے یہ نماز کا تحفہ عرفے کے دن بھیجا، آج کا دن اللہ وعدہ کر رہا کہ گناہوں کو معاف کرے گا، آج سے تیری لحد میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔